بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا، ہمارا جو سبق چل رہا تھا شرح وقود رسم المفتی میں، وہ امام کے حوالے سے دو اقوال اور دو روایت پر بحث چل رہی تھی. آخری جو عبارتیں تھیں وہ یہ تھی وَعَلَى هَذَا فَمَا يُقَالُ فِيهِ عَنِ الْإِمَامِ رِوَایَتَانِ فَلِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْأَخِيرِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ وَفِي رِوَایَةٍ عَنْهُ كَذَا إِمَّا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهَا قَوْلُهُ الأول أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول وهذا أقرب. یہاں تک بحث مکمل تھی. اس سے آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن لا يخفى ان ما ذکروه في بحث تعارض الادلة مشکل. لیکن یہ بات آپ پر پوشیدہ نہ رہے کہ فقہائے کرام اور علماء عظام نے تعارض ادلہ کی بحث کے اندر جو باتیں ذکر فرمائی ہیں وہ مشکل ہیں. یعنی ان کے اندر جو ہے کئی طرح کے اشکالات باقی رہتے ہیں. مشکل کا مطلب ہمارے عرف کے اندر جو مشکل ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مشکل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اشکالات ہوتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں. تو اچھا، پیچھے جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو امام کے اقوال اور روایات کے مختلف ہونے کے حوالے سے 7 باتیں بتائی تھیں، ان میں سے 4 تو پہلے بتائیں اور اس کے بعد 5، 6 اور 7. 5ویں تردد مجتہد کی بات کی تعارض ادلہ کی وجہ سے. پھر جو ہے 6ٹی بھی تعارض ادلہ ہی کی ایک صورت تھی اور 7ویں بھی. تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بالخصوص یہ جو تعارض ادلہ والی بحث ہے کہ جہاں پر دلائل کا تعارض آ جاتا ہے امام کے نزدیک، اس کے اندر جو کچھ علماء نے بیان کیا، چاہے وہ اصحاب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امام سے 2 اقوال منقول ہیں، یا وہ علماء اصول ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک ہی قول منقول ہے، جیسے کہ ہم نے کل بیان کیا تھا. بہر صورت اس بحث کے اندر کچھ نہ کچھ اشکالات باقی رہتے ہیں. لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهِ رِوَایَتَانِ عَنِ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَمَلُ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالصَّحِيحَةِ مِنَ الْبَاطِلَةِ مِنْهُمَا. اب اسی حوالے سے ایک وجہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یلزم منہ، اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ان یکون یلزم منہ ان یکون ما فیہ روایتان، کہ وہ مسئلہ جس کے اندر امام سے عن الامام، امام سے 2 روایتیں ہوں، وہ مسئلہ جس میں امام سے، فیہ کی ضمیر مسئلے کی طرف ہے، ان یکون ما فیہ روایتان، وہ مسئلہ جس میں 2 روایتیں ہوں، عن الامام، امام سے، لا یجوز فیہ العمل بواحدۃ منہما،
تو جب دو روایتیں امام سے ہیں تو ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنا جائز نہ ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوگا، جملے پر غور کیجئے گا کہ وہ مسئلہ جس میں امام سے دو روایتیں ہیں، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اس پوری بحث سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جس مسئلے میں امام سے دو روایتیں ہوں ان میں اس مسئلے میں کسی ایک پر بھی عمل کرنا جائز نہ ہو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لعدم العلم بالصحیحۃ من الباطلۃ منہما، کیونکہ آپ کو تو یہ علم نہیں ہے کہ ان دو روایتوں میں سے جو صحیح ہے وہ کون سا ہے اور باطل ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ لَا يُنسَبُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُمَا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی کی بھی صراحتاً نسبت امام کی طرف نہیں کر پا رہے. کما مر عن بعض الاصولیین، جیسے بعض اصولیین نے یہ بات کہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اصولیین نے کہا تھا کہ جی امام کی طرف ایک قول کی بھی نسبت نہیں کریں گے جب تعارض ادلہ ہوگا اور دونوں اقوال میں کسی کو ترجیح نہیں ہوگی. اچھا، یہاں بحث اور بات علامہ شامی ان اقوال کی کر رہے ہیں جس میں تعارض ادلہ ہو، دو طرح کے اقوال بنے اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو. اگر ترجیح ہے تو پھر تو ہم قول راجح کو لے لیں گے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ مسئلہ جس میں امام سے دو روایتیں ہیں اور کسی کو ترجیح نہیں ہے تو اس میں سے تو کسی پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. وہ اس صورت میں وہ اس وجہ سے کہ آپ کو صحیح اور باطل سے مراد یہ ہے کہ غیر صحیح کا علم نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ امام کی طرف آپ کسی ایک قول کو منسوب نہیں کر سکتے، جیسے کہ بعض اصولیین نے کہا تھا مع ان ذالک واقع فی مسائل لا تحصى، حالانکہ یہ صورتحال کئی ایسے مسائل کے اندر واقع ہوتا ہے، یہ صورتحال کئی ایسے مسائل کے اندر موجود ہے جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، یعنی لا تعداد مسائل کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. وَنَرَاهُمْ يُرَجِّحُونَ إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، اور پھر بھی ہم ان مسائل کے اندر فقہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ دو روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دے دیتے ہیں. وَيُنْسَبُونَهَا إِلَيْهِ، اور اس میں سے کسی ایک روایت کو امام کی طرف منسوب بھی کر دیتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی اشکال کی صورتحال علامہ شامی بتا رہے ہیں کہ جو دو روایتوں والی ہم نے بحث پوری کی، جو یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے انما ذکروا فی بحث تعارض الادلہ، تعارض ادلہ والی جو بحث ہم نے کی اس میں اشکالات ہیں، کیونکہ اب یہ کئی طرح کے سوالات یہاں بن رہے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ یہ علامہ شامی جوابات دے رہے ہیں. علامہ شامی کچھ آپ کے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے ذہن کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تعارض ادلہ والی بحث جو ہے یہ اشکالات سے خالی نہیں ہے. اس میں جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جس میں دو روایتیں ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں ہے، تو بعض اصولیین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی اس میں سے تو کسی پر بھی عمل درست نہیں ہو سکتا. علامہ شامی کہتے ہیں بھئی یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ کسی پر عمل درست نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ترجیح جب امام کی طرف سے ترجیح نہیں ہے تو نیچے والے کیسے ترجیح دے گا؟ یہ ایک اشکال ہے گویا کہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو صحیح اور غیر صحیح کی پہچان نہیں ہے. جب امام نے جو ہے نا دونوں کو ترجیح نہیں دی تو آپ کیسے دے سکتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح؟ اور اسی طرح بعض اصولیین نے یہ کہا تھا کہ جی کوئی چیز منسوب ہی نہیں کریں گے آپ امام کی طرف، جب اس مسئلے میں کوئی چیز منسوب ہی نہیں کر سکتے آپ امام کی طرف تو پھر کیا کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کئی مسائل میں یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، مزے کی بات، پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض فقہا جو ہے وہ ایسی روایتیں جن کو امام نے نہیں ترجیح دی، بعض فقہا ان کو ترجیح دے دیتے ہیں.
ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دے دیتے ہیں اور اس کی نسبت بھی امام کی طرف کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، تو اشکالات ہیں۔ فالذی یظہر ما مر عن الامام البلیغی من بیان تعدد اوجہ فی اختلاف الروایت عن الامام مع زیادت ما ذکرناہ من ترددہ فی الحکمین واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم مرجح عنده لأحدهما من دلیل او تحر او غیره۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر گفتگو کو اختتام کی طرف لا کر یہ اشکالات بیان کر کے آپ فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو ظاہر چیز ہے فالذی یظہر وہ چیز جو میرے لیے ظاہر ہوئی اور زیادہ مناسب محسوس ہوا ما مرہ، وہ ہے جو کہ امام بلیغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال اور ان کی توجیحات اور ان کی جو ہے وہ وجوہات انہوں نے جو بیان کیے ہیں، من بیان تعدد الاوجہ فی اختلاف الروایت عن الامام، وہ وجوہات جو آپ نے بیان کیے امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف روایت کے متعلق، وہ مع زیادت ما ذکرنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ چار امام بلیغی کے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اضافی 5، 6 اور 7 وجوہات جو ہم نے بیان کی، جو ہم نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں چلے گئے؟ ہاں، من بیان تعدد الاوجہ فی اختلاف الروایت عن الامام مع زیادت ما ذکرناہ من ترددہ فی الحکمین، من بیانیہ ہے امام بلیغی کے 4 وجوہات اور ان کے ساتھ ساتھ وہ اضافی وجوہات جو ہم نے ذکر کیے کہ امام کو جو ہے 2 حکموں کے اندر جو تردد واقع ہوتا ہے ان کا ذکر کیا ہم نے، وَاحتمال كل منهما فی رأیہ، اور امام کی رائے میں ہر ایک کے درست ہونے کا احتمال، یہ بھی ہم نے بیان کیا، مع عدم مرجح عنده، اور اس کے ساتھ ساتھ امام کے نزدیک جو ہے ان میں سے کوئی مرجح نہیں تھا، یعنی دونوں برابر تھے، یہ بھی ہم نے بیان کیا، لأحدهما من دلیل او تحر او غیرہ، 2 روایتوں میں سے کسی ایک روایت میں جو ہے ترجیح بھی نہیں تھی ان کے پاس، ان کے ہاں ترجیح، پھر من بیانیہ آ رہا ہے یعنی من دلیل او تحر او غیرہ، یعنی کوئی دلیل نہیں تھی جو ترجیح دے، کوئی تحری والی صورتحال نہیں ہے جو ترجیح دے، یا اس کے علاوہ صورت ہے۔ تو فرماتے ہیں خلاصہ بحث یہ ہے، فتامل کہہ کر غور و فکر کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہ ساری بحث جو ہم نے کی ہے اس میں اشکالات تو بہرحال باقی رہیں گے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ جو ہم نے شروع میں امام بلیغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیے، 4 وجوہات، اس کے ساتھ مزید 3 وجوہات تردد حکم کے حوالے سے اور احتمال کے حوالے سے اور عدم ترجیح کے حوالے سے، تعارض ادلہ کی وجہ کے حوالے سے، یہ جو باتیں ہم نے بحث کی بیان کی، یہ قابل غور اور قابل فکر ہیں، اور ان کے اندر جو اختلاف روایت کے جو اسباب ہیں یہ ہمیں اکثر مقامات پر نظر آتے ہیں، کہیں پر سماع میں غلطی ہوتی ہے، کہیں پر امام کا رجوع ہوتا ہے، کہیں پر امام نے قیاساً اور استحساناً مسئلہ بیان کیا ہوتا ہے، کہیں پر باعتبار حکم کے اور باعتبار احتیاط کے 2 مسائل بیان کیے ہوتے ہیں، کہیں پر امام کو جو ہے وہ تعارض ادلہ کی وجہ سے تردد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر جو ہے وہ آپ ترجیح دے دیتے ہیں کسی ایک کو اور مرجو کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ عدم ترجیح والی صورتحال ہوتی ہے، پھر تحری وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، تو یہ 7 وجوہات آپ کو نظر آئیں گی، اس لیے فرماتے ہیں کہ امام بلیغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو
قول ہے وہ اس مقام پر زیادہ ظاہر اور بہتر ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس میں غور و فکر کریں۔ پھر اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ثم لا يخفى ان هذا الوجه الذي قلناه اکثر اطرادا من الاوجه الاربعة المارة في اختلاف الروایتین لشموله ما فيه استحسان او احتیاط وغیرہ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں پھر آپ پر یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ وہ وجہ، وہ وجہ، وہ صورت الذی قلنا، جسے ہم نے بیان کیا ہے آخر میں، اس سے مراد جو ہے وہ جو آخری جو وجوہات علامہ شامی نے بعد میں بیان کیے تھے ان کے متعلق اشارہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ پر پوشیدہ نہ رہے کہ جو آخر کے جو ہم نے وجوہ اور وجہ اور وجوہات بیان کی ہیں، اکثر اطرادا من الاوجه الاربعة المارة، یہ والی جو ہیں فی اختلاف الروایتین، یہ جو وجوہات ہیں جو ہم نے آخر میں بیان کی ہیں، یہ اکثر اطراد ہیں۔ اکثر اطراد کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ واقع ہوتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ پیش آتے ہیں من الاوجہ الاربعۃ المارۃ فی اختلاف الروایتین، وہ جو شروع کی چار وجوہات ہم نے بیان کی تھی ان کے مقابلے میں یہ جو بعد کی وجوہات ہیں یہ زیادہ واقع ہوتی ہیں اختلاف روایتین کے معاملے میں، لشمولہ ما فیہ استحسان او احتیاط وغیرہ، کیونکہ یہ جو آخری صورتیں ہیں نا ان کے اندر جو ہیں استحسان کے بھی معاملات آتے ہیں، احتیاط والے بھی معاملات آتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر معاملات بھی آتے ہیں جو ابتدائی چار اقسام کے اندر ہیں۔ یعنی دیکھیں جو ابتدائی چار وجوہات بیان کی نا علامہ بلیغی کے حوالے سے کہ بھئی غلط فی السماع واقع ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پر فرمائے کہ ایک مسئلہ رجوع کر لیتے ہیں ایک مسئلے سے امام، پھر دوسرا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، وہاں پہ بھی اختلاف روایت ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ بیان کی تھی کہ ایک مسئلے کا جواب بطور قیاس کے دیتے ہیں اور اسی کا جواب بطور استحسان کے بھی دیتے ہیں، اور چوتھی صورت یہ بیان کی تھی کہ ایک کا جواب، ایک مسئلے کا جواب جو ہے وہ بطور احتیاط کے دیتے ہیں اور اسی کا جواب بطور حکم شرعی کے بھی دے دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو چار وجوہات ہیں یہ آپ کو آخری جو تین ہیں، پانچ، چھ اور سات، اس میں بھی نظر آئیں گی، کیونکہ وہاں جب تعارض ادلہ ہوگا تو مجتہد کہے گا کہ بھئی استحساناً یوں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک دلیل استحسان کی آئے گی، ایک دلیل جو ہے وہ قیاس کی آئے گی، تو وہاں پہ بھی تو تعارض ادلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دلیل بطور حکم شرعی کے بنے گی اور دوسری دلیل جو ہے وہ احتیاطی بنے گی، کیونکہ شریعت میں احتیاط بھی کئی چیزوں میں ہے، تو وہاں پہ بھی تو تعارض ادلہ ہے، یعنی گویا کہ احتیاط بھی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری وجوہات ہم نے بیان کیے یہ زیادہ اختلاف روایت میں یہ زیادہ واقع ہوتی ہیں، ابتدائی اقسام اتنی بیان نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ یہ آخری وجوہات جو ہیں یہ استحسان اور احتیاط وغیرہ والی صورتوں کو بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو اکثر مقامات پر یہ تعارض ادلہ والی صورت زیادہ نظر آئی، نہ کہ جی غلط فی السماع یا رجوع والی یا استحسان اور قیاس والی، بلکہ تعارض ادلہ کی بحث آپ کو بہت نظر آئے گی، اور آپ کتب اصول اٹھا کے دیکھ لیں یا شروحات فقہیہ جو ہے وہ کتب فقہیہ کی جو شروحات ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پہ دلائل میں زیادہ تعارض پیش کیا جاتا ہے، اور اسی کے پیش نظر پھر کہا جاتا ہے کہ استحساناً یوں ہے احتیاطاً یوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ کر ایک بحث علامہ شامی ختم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اب ایک اور موضوع لے کر آ رہے ہیں،
اور وہ موضوع ہے انما اقوال اصحاب الامام الاعظم ہی اقوالہ حقیقتا. سبحان اللہ. بڑی عمدہ بحث ہے اور بڑی خوبصورت بحث یہاں پر چھیڑ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ اقوال جو اصحاب امام کے ہیں، وہ اقوال جو اصحاب امام کے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو اقوال ہیں وہ حقیقت میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کے اقوال ہیں. وہ حقیقت میں امام اعظم ہی کے اقوال ہیں. بڑی زبردست بحث ہے. اور جیسے میں آپ کو اکثر اشارے دیتا رہتا ہوں کہ جو اجل الاعلام ہے اس میں بھی یہ ابحاث ہیں موجود، اور بالخصوص یہاں پر علامہ شامی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی آپ گھوم پھر کے جہاں سے آئیں گے آپ کو قول امام کا ہی ملے گا، یعنی وہ منسوب امام کی طرف ہوگا جہاں سے بھی آئیں. فرماتے ہیں اذا تقرر ذالک، جب پیچھے گزشتہ بحث آپ کو یاد ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے جو بحث کی اختلاف روایت کے حوالے سے، اس کی وجوہات کے حوالے سے، تو پھر یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی من شدت احتیاطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی احتیاط کرنے والے تھے. شدت احتیاط آپ کی ذات میں موجود تھا، زہد و تقوی آپ کے اندر موجود تھا، علم کے بادشاہ تھے آپ. ان چیزوں کی وجہ سے یہ بات جانتے تھے کہ بِأَنَّ الْاخْتِلَافَ مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ. گزشتہ دنوں اس پر بحث ہوئی تھی، مطلب اشارتاً میں نے بات کی تھی کہ اختلاف جو ہے یہ آثار رحمت میں سے ہے. نیچے حاشیے میں دیکھیں وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ. لوگوں کی زبان پر ایک حدیث بڑی مشہور ہے، وَهُوَ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ. قال في المقاصد الحسنة رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. امام بيهقي نے المقاصد الحسنہ کے اندر امام بيهقي نے فرمایا مقاصد حسنہ کے اندر ہے کہ اسے امام بيهقي نے روایت کی ہے سند منقطع کے ساتھ حضرت ابن عباس سے، منقطع سند کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہما اوتیتم من کتاب اللہ فالعمل به لا عذر لأحد فی ترکہ فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم تكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة. یہ الفاظ ہیں مقاصد حسنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا. وَأَوْرَدَهُ ابن الحاج فی المختصر بلفظ اختلاف امتی رحمت للناس. ابن عاجب نے مختصر کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے کہ اختلاف امتی رحمت للناس. وقال ملا علی قاری ان السیوطی قال اخرجہ نصر المقدسی فی الحجة والبیہقی فی الرسالة الاشعریہ بغیر سند. امام نصر مقدسی نے حجت کے اندر اور بیہقی نے رسالہ اشعریہ کے اندر بغیر سند کے اس کو ذکر کیا. بہرحال پھر آگے علامہ سیوطی کے حوالے سے بھی اس پر کلام ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدت احتیاط، زہد و تقوی اور علم کی وجہ سے، اور اس بات کو جاننے کی وجہ سے کہ یہ جو اختلاف ہے اس امت کا وہ آثار رحمت میں سے ہے. اچھا ایک حاشیہ اوپر بھی ہے، حاشیہ نمبر 2، بأن الاختلاف ای بین المجتہدین فی الفروع لا مطلق الاختلاف. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ علامہ شامی نے اس کو رد المحتار میں بیان کیا ہے
علامہ شامی فرماتے ہیں وہ اختلاف جو مجتہدین کے درمیان ہو، نہ کہ مطلق اختلاف یا مراد ہے۔ ہر کوئی اٹھ کے اختلاف کرے اور کہے کہ میں رحمت پر عمل کر رہا ہوں اور رحمت اپنے لیے سمیٹ رہا ہوں، وہ رحمت نہیں، زحمت ہوگی، امت بھی حرج میں پڑ جائے گی۔ یہاں مراد ہے مجتہدین کا اختلاف علامہ شامی کے قول کے مطابق۔ تو علامہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے تھے کہ اختلاف جو ہے وہ آثار رحمت میں سے ہے، تو اس وجہ سے، اب ذرا سمجھیے گا بات کو، اس وجہ سے امام اعظم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ ان توجہ لکم دلیل فقولوا به۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں، اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا تھا، اگر تمہیں کوئی دلیل مل جائے، ان توجہ لکم دلیل، اگر تمہیں کوئی، ای ظہر لکم فی مسئلۃ وجہ الدلیل علی غیر ما اقول، یعنی جو میں نے نہیں کہا میرے قول کے علاوہ، تمہیں کوئی بھی دلیل مل جائے کتاب و سنت سے، کوئی بھی دلیل مل جائے، اور دلیل ہو بڑی مضبوط قسم کی کسی بھی مسئلے کے اندر، فقولوا به، تو کیا کرو؟ تو اپنی رائے کو اسی دلیل کے مطابق کر لو، اپنی رائے کو اسی دلیل کے مطابق کر لو۔ بڑی اہم بات ہے، ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، اگر تمہیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جو میرے قول کے علاوہ ہو کسی بھی مسئلے کے اندر، اور دلیل ہو مضبوط، فقول بھی، اس پر قول کر دو، یعنی اسے اپنی رائے بنا سکتے ہو۔ یہ اجازت دے دی آپ نے اپنے شاگردوں کو۔ تو شاگرد بھی شاگرد تھے، اور امام کا اعتماد اپنے شاگردوں پر کتنا تھا۔ آج کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اتنے ہائی لیول پہ، لیکن امام اعظم اس منصب پر فائز ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں، ان کو اتنا علم دے دیا کہ اب اس منصب پر فائز ہو کر آپ اپنے شاگردوں سے، اپنے تلامذہ سے، اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دلیل مل جائے کسی مسئلے کے اندر اور وہ میرا قول نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ تم اس کو اپنی رائے بنا سکتے ہو، اس پر قول کر سکتے ہو۔ فَكَانَ كُلٌّ يَأْخُذُ بِرِوَايَةٍ عَنْهُ وَيُرَجِّحُهَا كما حکاہ فی الدر المختار وفی الولوالجیہ من کتاب الجنایات۔ لہذا علامہ شامی فرماتے ہیں، ہر صاحب، ہر شاگرد آپ کا، یا خضو بروایت عنہ، آپ کا ہر شاگرد جو آپ سے کسی روایت کو اخذ کرتا ہے، لیتا ہے، وہ یرجحہ ہا، اور اس روایت کو ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہر شاگرد جو آپ سے روایت لیتا ہے اور اس کو ترجیح دے دیتا ہے، جیسا کہ کما حکاہ فی الدر المختار، جیسے کہ در مختار میں اس بات کو حکایت کیا ہے، اور والوالجیہ، فتاوی والوالجیہ کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کتاب الجنایات سے، کہ قال ابو یوسف، یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر آ رہا ہے کہ قال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفہ الا قولا قد کان قالہ۔ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفہ، میں نے جو بھی قول کہا ہے جس میں نے، یہ قولن کی صفت ہے، خالفت فیہ ابا حنیفہ، میں نے جو بھی ایسا قول کہا ہے جس میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مخالفت کی ہے، یعنی ان سے اختلاف کیا ہے، الا قولا قد کان قالہ،
وہ سارے کے سارے وہی اقوال ہیں کہ جو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے ہیں. یعنی میں نے جو بھی قول کہا ہے اور وہ بظاہر ایسے لگا ہے کہ جیسے میں نے اپنے امام سے اختلاف کر لیا ہے، در حقیقت وہ وہی ہے جو میرے امام نے کہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دونوں چیزوں کی تطبیق دیکھیں. امام اعظم فرماتے ہیں ان توجہ لکم دلیل فقولوا به، تمہیں اگر کوئی دلیل میرے قول کے علاوہ تو اسی کو اپنا قول بنا لو، اسی پر قول کر لو، اسی پر فتویٰ دے دو. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں بھی کوئی ایسا قول کہا جس میں بظاہر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے، تو مت سمجھنا کہ یہ میرا ہی قول تھا، بلکہ یہ وہی ہوگا جو میرے امام نے کہا ہے. تو بظاہر امام ابو یوسف کے قول سے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کے اپنے قول کے اندر تعارض ہے. بھائی جس میں آپ اختلاف کرو گے، اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزوں کا الگ الگ ہونا. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی ایسا قول کہا جو امام اعظم کے قول کے علاوہ ہے، مختلف ہے امام کے قول سے، تو پھر بھی وہ امام کا ہی قول ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جو امام نے فرمایا اوپر کہ بھئی تمہیں جو دلیل ملے وہ کہہ دو، گویا کہ یہ بھی تو امام کا ہی حکم تھا نا کہ جو تمہیں دلیل ملے وہ کہہ دو. تو اگر تمہیں امام کے قول کے مخالف کوئی دلیل مل جاتی اور وہ تم کہہ دیتے ہو، تو وہ بھی در حقیقت امام کے قول کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ امام نے فرما دیا تمہیں جو ملے وہ کہہ دو، جو دلیل تمہیں مل جائے وہ کہہ دو، اسی پر عمل کر لو، اسی پر فتویٰ دے دو، حکم لگا دو. تو یہ حقیقت میں امام نے گویا کہ اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو ایک اصول سمجھا دیا کہ میرے قول کے مقابلے میں اگر تمہیں قوی دلیل ملتی ہے، مضبوط دلیل ملتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ واقعی میں یہ قوی دلیل ہے، تو اس پر عمل کر لو، اس پر فتویٰ دے دو. تو امام کے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کے اصحاب میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ ظاہری طور پر تو ہمیں مخالفت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مخالفت نہیں ہے، کیونکہ وہ در حقیقت امام کے سکھائے ہوئے اصول پر عمل کیا جا رہا ہے. اس لیے امام ابو یوسف نے کیا فرمایا، ما قلت قول خالفت فیہ ابا حنیفہ تھا، میں نے کبھی بھی ایسا قول نہیں کہا جس میں میں نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہو، مگر یہ کہ وہ قول وہی ہوگا جو میرے امام نے فرما دیا. وروی عن زفر، امام زفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ انہ قال ما خالفت ابا حنیفہ فی شیء الا قد قالہ، میں نے امام اعظم سے کسی چیز میں اختلاف نہیں کیا کبھی بھی، مگر یہ کہ قد قالہ، کہ امام نے وہ بات فرمائی ہوئی تھی. یعنی آپ کا کوئی گزشتہ قول تھا، ثم رجع عنہ، پھر امام نے اس سے رجوع کر لیا تھا. یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ امام کا جو مرجوع قول ہوتا ہے، جس سے امام رجوع بھی کر چکا ہوتا ہے، وہ بھی ان کے اصحاب کے لیے حجت ہوتا ہے. بعض اوقات وہ اسی کو لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہمارے امام کا قول تھا، اگرچہ انہوں نے اس وقت رجوع کر لیا تھا. اس وقت رجوع کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس وقت ضرورت نہیں تھی اس مسئلے کی، امام نے اس سے رجوع کر لیا، لیکن امام نے وہ مسئلہ بیان کر دیا. جیسے میں نے پیچھے کہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رجوع کرنا ہمارے رجوع کرنے کی طرح، ایسا نہیں ہوتا. امام کا جو قول اول ہوتا ہے وہ بھی کسی اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس نے کسی وجہ سے رجوع کر لیا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قول مکمل طور پر متروک ہو چکا ہے. اس کی بھی دو صورتیں بنی تھی، ایک یہ تھا کہ متروک ہے، ایک یہ ہے کہ متروک نہیں ہے. تو یہاں امام ظفر اس قول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو مکمل متروک نہیں تھا، امام اسے بیان کر چکا تھا، اور اسے امام کو بھی یہ بات پتا تھی کہ کل کو اس مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی. اس لیے امام ظفر فرماتے ہیں کہ بظاہر تو تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنے امام سے اختلاف کر لیا، لیکن حقیقت میں جو ہے میں نے اختلاف نہیں کیا، میں نے اپنے امام کا گزشتہ قول لے لیا، ہم، جس سے آپ نے رجوع کیا ہوتا. فہذا اشارۃ الی انہم ما سلکوا طریق الخلاف، کہتے ہیں یہ جملے آپ کے شاگردوں کے یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اصحاب ابی حنیفہ تھے، امام اعظم کے جو شاگرد تھے، ما سلکوا طریق الخلاف، یہ کبھی بھی اختلاف کے رستے پر نہیں چلے.
بل قالوا ما قالوا عن اجتہاد و رأی، بلکہ انہوں نے صرف وہی بات کہی ہے جو انہوں نے اجتہاد اور رائے سے کہی ہے، اتباعا لما قالہ استاذہم ابو حنیفہ، اس اصول کی پیروی کرتے ہوئے جو ان کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا تھا۔ لہٰذا اس اصول کے تحت ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی جو اوپر ہیڈنگ میں ہے کہ انما اقوال اصحاب الامام ہی اقوالہ حقیقتا، کہ امام کے جو اقوال ہیں، اصحاب کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو شاگردوں کے اقوال ہیں، وہ در حقیقت امام ہی کے اقوال ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہاں تک یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمائے کہ یہاں پہ انتہا یعنی جو فتاوی والوالجیہ کے حوالے سے، اور دوسری کون سی کتاب تھی، در مختار کے حوالے سے جو علامہ شامی نے بحث کی، جو اقوال بیان کیے، ان کو ذکر کیا۔ لہٰذا اوپر یہ جو بات ہوئی تھی کہ فَكَانَ كُلٌّ يَأْخُذُ بِرِوَایَةٍ عَنْهُ وَيُرَجِّحُهَا، تو ہر وہ چیز جو انہوں نے روایت کے ذریعے اخذ کی ہے اور جس کو آپ کے شاگردوں نے ترجیح دی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جو سارے کے سارے مسائل ہیں اور اقوال ہیں وہ امام ہی کے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ امام نے ہی ایک اصول ان کو دے دیا۔ وفی آخر الحاوی القدسی، اور الحاوی القدسی جو کتاب ہے یہ امام قاضی جمال الدین احمد بن نوح قابوسی غزنوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، الحاوی القدسی۔ اس کے حوالے سے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے آخر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ يَكُونُ بِهِ آخِذًا بِقَوْلِ أَبِي حنیفہ، کہ اگر کوئی شخص اذا اخذ بقول واحد منہم، کوئی شخص، امام اعظم ہم ضمیر جو ہے وہ امام اعظم کے شاگردوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ امام اعظم کے شاگردوں کے اقوال میں سے کوئی ایک قول لے لیتا ہے، تو یعلم قطعا، وہ بندہ، وہ فقی جو ان کے شاگردوں کا کوئی قول لیتا ہے، تو یعلم قطعا، وہ یہ بات قطعی طور پر جانتا ہے کہ انہو یکون بھی آخذا بقول ابی حنیفہ کا، کہ وہ در حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی قول لے رہے، فَإِنَّهُ روی عن جمیع اصحابہ من الکبار کابی یوسف ومحمد وظفر والحسن انہم قالوا ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا وهو روایتنا عن ابی حنیفہ، جو بھی فقی، فقہا میں سے جو بھی فقی امام اعظم کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا قول لیتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ انہ یکون به آخذا بقول ابی حنیفہ تھا، کہ وہ امام اعظم کا ہی قول لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم کے سارے شاگردوں سے یہ بات منقول ہے، بڑے بڑے شاگردوں سے یہ بات منقول ہے، جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن زیاد، ان سب سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ما قلنا فی مسئلۃ قولا، ہم کسی بھی مسئلے میں کوئی قول نہیں کہتے الا وہو روایتنا عن ابی حنیفہ، مگر یہ کہ وہ ہماری امام اعظم سے روایت ہی ہوتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا عَلَيْهِ ایمانا ایمانا غلاظا، اور وہ شاگرد اس مسئلے میں بڑی سخت قسم کی قسم کھاتے ہیں، اقسموا علیہ ایمانا غلاظا، وہ اس مسئلے میں کیا کرتے ہیں، انتہائی سخت قسم کھاتے ہیں، فلم یتحقق اذن فی الفقہ جواب ولا مذہب الا له کیف ما کان، فرماتے ہیں لہذا فقہ حنفی میں نہ کوئی جواب متحقق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مذہب متحقق ہوتا ہے، الا له کیف ما کان، مگر یہ کہ وہ سب کا سب امام کا ہی جواب ہے اور امام کا ہی مذہب ہے، چاہے جس طرح سے بھی ہو۔ وما نصب الى غیرہ الا بطریق المجاز للموافقۃ،
اور بعض مقامات پر جو آپ کو وہ اقوال اور وہ روایتیں نظر آتی ہیں جو امام کے علاوہ غیر کی طرف جو ہے منسوب ہوتی ہیں، دیگر جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، تلامذہ ہوتے ہیں، امام ابو یوسف کی طرف کوئی قول منسوب ہوا، امام محمد کی طرف منسوب ہوا، فرماتے ہیں وہ صرف اور صرف مجاز کے طریقے پر ہوتے ہیں موافقت کے لیے، نہ کہ وہ جو ہے وہ در حقیقت ان کی طرف منقول ہوتے ہیں اور منسوب ہوتے ہیں۔ یہ الحاوی القدسی کا جو ہے وہ کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک سوال علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا کریں گے، وہ اس حوالے سے ہوگا کہ جب مجتہد کسی قول سے رجوع کرے تو وہ کیا مجتہد کا قول باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کو بیان کریں گے اور اس کا جواب بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم، یہ ہم کل دیکھیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ بحث بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو دوہرا لیجئے گا اور آپ سوال کر سکتے ہیں اس حوالے سے، جو بھی آپ کا سوال ہو انشاءاللہ الکریم ہم اس کو دیکھیں گے۔ سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی جناب، سبق کے حوالے سے کوئی سوال؟ سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہے سبق کے حوالے سے؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ آج کا سبق اگر سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی سوال ہے ذہن میں، کوئی سوال نہیں ہے؟ انشاءاللہ، کمال، کمال ہو گیا یہ تو۔ چلیں پھر، بہت اچھی بات ہے۔